کربلا ایک واقعہ ہے اور ایک ایسا دل خراش واقعہ کہ میں چند سوالات کروں گا، آپ بھی ان سوالات پہ غور کریے اور اپنے ذہنوں میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ رسول خدا کو 50 سال گزرے ہوئے، اور ان 50 سالوں میں ایسا کیا ہوا؟ ہم ایک آئی لینڈ میں نہیں رہتے، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ وہ سوسائٹی جو رسول کو جانتی تھی، 50 سال کا عرصہ مطلب وہ راوی بھی زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اپنے نواسے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر اور ان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اور ودن 50 ایئرز ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ امت اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیتی ہے، اور صرف قتل نہیں کرتی، قتل بھی کرتی ہے اور اس کے بعد لاشوں کو پامال بھی کرتی ہے، اور صرف لاشوں کو پامال نہیں کرتی، اس کے اہل عیال کو اسیر بھی بناتی ہے، اور صرف اسیر نہیں بناتی بلکہ ان کو رسوا بھی کیا جاتا ہے۔ اگر سوال یہ کیا جائے کہ یزید چاہتا کیا تھا، جبکہ یزید کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اگر مولا حسین سے بیعت لوگے تو یزید حسین کبھی آپ کی بیعت نہیں کریں گے، اسے پتا بھی تھا کہ حسین میری بیعت نہیں کریں گے، اور اگر بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں مارنا تھا تو حضرت حسین کو قتل کر دیتے، لیکن ان کے بچوں کو مارنا، اہل و عیال کو اسیر کرنا، اس کا مطلب کیا تھا؟ دوسری چیز، امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں گئے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مولا حسین اس لیے گئے کیونکہ یزید شرابی تھا، وہ زانی تھا، تو کیا یزید کے آنے کے بعد جتنے حکمران آئے کیا وہ زانی نہیں تھے؟ کیا وہ شرابی نہیں تھے؟ یا آج کل ہمارے حکمران کیا زانی و شرابی نہیں ہیں؟ تو آج کیوں کوئی قیام نہیں کرتا؟ پھر حضرت حسین کے جو بیٹے تھے، حضرت علی ابن الحسین، اس کے بعد محمد ابن علی، اس کے بعد جعفر ابن محمد، وہ کیوں اپنے آبا و اجداد کی سیرت پہ نہ چلے؟ اگر حضرت حسین قیام کر رہے ہیں تو ان کے بیٹوں کو بھی قیام کرنا تھا۔ اگر ایشو صرف یزید کا شراب پینا تھا، ایشو صرف اس کا زنا کرنا تھا، تو پھر دوسروں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ مقصد قیام حسین کیا تھا؟ پھر یہ جملہ کہ ہر کربلا کے بعد اسلام کو زندگی ملتی ہے، یہ کیسی زندگی ہے کہ ایک بندے کے مرنے سے اسلام کو زندگی مل رہی ہے؟ ایک واقعہ بدر ہے، ایک واقعہ جنگ احد کا ہے، جنگ خندق کا ہے، چلو اس میں ایک شجاعت تھی، مسلمان جیتے دشمن سے، لیکن یہ کیسا واقعہ ہے جس میں نواسے رسول کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ بولیں کہ ہر کربلا کے بعد اسلام کو زندگی ملتی ہے؟ یہاں تو نواسگان رسول کو مارا گیا۔ دوسری چیز، امام حسین کو کیا پتہ نہیں تھا کہ یزید مجھے قتل کر دے گا؟ تو یہ کیسا اسلام کو بچانا تھا کہ اگر میں اسلام کو بچانا چاہتا ہوں میرا زندہ رہنا ضروری ہے؟ تو قتل امام حسین کے بعد جب پتہ بھی ہے کہ ایک ایسا شخص جو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کے سامنے ریزسٹ کون کرے گا؟ اس کے سامنے کون کھڑا رہے گا؟ اور اپنی پوری اہل و عیال کو لے کر جاتے ہیں، گویا اپنی پوری نسل کو کربلا میں ختم کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یزید ایک بے وقوف انسان تھا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس نے کوفے کا گورنر ابن زیاد کو بنایا، زیاد کا باپ 25 سال گورنر رہ چکا ہے، یعنی 25 ایئرز اس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا پتہ تھا کہ لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کیا یزید کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر میں حضرت حسین کو شہید کرتا ہوں پبلک میں اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا؟ کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد پھر میں ان کی بیٹیوں کو اسیر بناؤں گا، ان کو قیدی بنا کے بازاروں میں لے جاؤں گا؟ کیا مسلمانوں میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی اس کی؟ کیا میرے خلاف پبلک میں ایک اوپینین نہیں بنے گا؟ تو کون سا سیاستدان ہے جو اپنے خلاف ایسا اوپینین بنانا چاہے کہ ہر بندہ مجھ سے نفرت کرے؟ دوسری بات، بیعت کی ضرورت، ووٹ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے۔
یزید تو آلریڈی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تو آلریڈی ایک پرائم منسٹر تھا، تو اسے کیوں ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت پڑے؟ یہ تو اسے پڑتی ہے جس کے پاس ووٹ نہ ہو۔ یزید کا باپ تو پہلے ہی لوگوں سے بیعت لے چکا تھا، مدینے میں آ کے بیعت لی، بصرے میں جا کے بیعت لی کہ میں اپنے بعد اس کو جانشین بنانا چاہتا ہوں، اور لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر اسے کیا ضرورت پڑی کہ حسین ابن علی سے بیعت لیں؟ اور اتنا ہوشیار ابن زیاد جیسا بندہ جس کو کوفے میں لگایا، کیا انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی؟ یہ دو ایسے محاذ تھے کہ دونوں دشمنوں کو اپنے اسٹیپس کا پتہ تھا، یعنی حضرت حسین کو بھی پتا تھا کہ یزید میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور یزید کو بھی پتا تھا کہ حضرت حسین میری بیعت کے نتیجے میں کیا کریں گے۔ اسے پورا یقین تھا کہ علی کا بیٹا کبھی میری بیعت نہیں کرے گا، پھر وہ بیعت لے کیوں رہا ہے، پھر اپنی حکومت کو کمزور کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یزید کا ہدف کیا تھا؟ حسین ابن علی کے اہداف کیا تھے؟ جب تک آپ ان چیزوں پہ غور نہیں کریں گے تب تک آپ کو واقع کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب سنیے یزید کا ہدف کیا تھا اور حضرت حسین چاہتے کیا تھے۔ ایسا نہیں کہ حضرت حسین کو پتہ نہیں تھا کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں، قتل کر دیا جاؤں گا۔ عبید اللہ ابن زبیر نے جب مدینے سے نکلنے والے تھے تو چند روایات ہیں جو کتب اہل سنت میں بھی موجود ہیں۔ پہلی روایت انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے کربلا، تو امام علی مقام نے کہا کیوں؟ کہ میں نے آپ کے نانا سے ایک روایت سنی ہے کہ میرا ایک نواسا ایک بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ یہ نبی کا فرمان آپ کے لیے نہ ہو۔ تو حضرت حسین تھوڑا مسکرائے، فرماتے ہیں تو نے یہ روایت میرے نانا سے سنی ہے جبکہ تو باہر والا ہے، میں تو گھر کے اندر والا ہوں، کیا میرے نانا نے یہ چیزیں مجھے نہیں بتائی ہوں گی؟ کہ مجھے سارے واقعے کا پتہ ہے۔ پھر جب جانے لگے عبید اللہ ابن عباس نے کہا کہ حسین اگر جانا ہی ہے اور آپ کو پتا بھی آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کم از کم اپنے ساتھ اہل و عیال کو نہ لے جائیے، کم از کم اپنے ساتھ خواتین کو نہ لے جائیے۔ یہاں پہ امام حسین کا جملہ تھا، فرمایا میرا خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ گھرانہ اسیر بنے اور میں خدا کی رضا پہ راضی ہوں۔ مطلب سارے اسٹیپس کا امام حسین کو پتا ہے۔ بیعت کیوں لینا چاہتا تھا یزید؟ یزید کے اشعار ہیں، آپ تمام تر علماء اہل سنت سے بھی سنتے ہیں۔ وہ برملا منبر پہ کہتا تھا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا، یہ سارا وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچایا۔ مطلب وحی کا منکر، رسالت کا منکر، خدا کا منکر۔ اب اس کا پلان کیا تھا؟ ایشو یہ نہیں تھا کہ یہ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، اس کا پلان یہ تھا کہ میں اسلام کی جڑوں کو ختم کر دوں، یعنی 50 سال کے بعد لوگوں کو بے دین بنا دوں، اور جب تک اس کو وہ لیگل حیثیت نہیں ملتی کہ جب میں حسین سے بیعت لے لوں گا تو میری ایک لیگل حیثیت بن جائے گی، لوگ کہیں گے اسے نواز رسول نے ایگری کیا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کا پلان یہ تھا کہ میں لوگوں کے دلوں سے اسلام ختم کر دوں، بولوں کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی نازل ہوا۔ دوسری چیز، اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین کو قتل کروں گا، لیکن قتل کرنے کے بعد لاش کو پامال کرنا، کہ فرماتے ہیں 300 گھوڑے نبی کے نواسے کے جسم سے دوڑ کر چلے گئے۔ یہ ساری روایت کتب اہل سنت میں موجود ہیں۔ اور صرف قتل نہیں کیا، سر کاٹا، اور سر بھی کس طرح کاٹا؟ آگے سے نہیں کاٹا، پیچھے سے کاٹا، اور کاٹنے کے بعد نو کے نیزہ پہ سوار کرا دیا گیا۔ اس کے بعد اہل و عیال کو اسیر بنایا، اور اس کے بعد وہ جوان جو امام حسین کا بیٹا تھا جن کا نام تھا علی اکبر، کہ جن کے لیے روایت ملتا ہے خلقاً و خلقا، یعنی جب بات کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا رسول بات کر رہے ہیں، جب چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا رسول خدا چل رہے ہیں، شبیہ رسول۔ آپ کے سامنے ایک پلاسٹک کا گلاس بھی ہو نا، اور اس گلاس پر اگر مدینہ چھپا ہوا ہو، اس گلاس پر کعبے کی تصویر چھپی ہوئی ہو، اس مجمع میں کسی مسلمان کو یہ بولا جائے یہ گلاس ہے، جسٹ ایک پلاسٹک کا گلاس ہے اور اس پہ کعبے کی تصویر ہے، اس پہ علیہ باللہ پاؤں ڈالو،
کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کرے گا، اتنی عزت ہے۔ اگر آپ کو پتہ بھی چلے کہ لاہور میں کوئی رسول کا بال ہے تو صفیں لگ جاتی ہیں، لائنیں لگ جاتی ہیں کہ ہمیں نبی کا بال دیکھنا ہے۔ آپ کو پتہ چلے کسی میوزیم میں نعلین رسول ہے، یعنی 1400 سال کے بعد آپ کی عقیدت ہے۔ اس زمانے میں عقیدت تھی یا نہیں تھی؟ عقیدت تھی، یہ نہیں کہ آل رسول سے عقیدت نہیں تھی۔ یہ کرنا کیا چاہتا تھا؟ پہلا یہ کہ میں ایک لیگل پوزیشن حاصل کروں آل رسول سے بیعت لے کے، اس کے بعد اسلام کی جڑوں کو ختم کر دوں، دین کی جڑوں کو ختم کر دوں، یہ بولوں کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا۔ اگر وہ بھی نہ ہوا تو میں حسین کو قتل کروں، قتل کرنے کے بعد اتنی توہین کروں۔ دیکھیے کرونا کے دنوں میں لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہو گیا تھا، کہتے تھے اگر خدا ہے تو شفا کیوں نہیں دے رہا، اللہ ہے تو لوگوں کو بچا کیوں نہیں رہا۔ دھڑا دھڑ لوگ مرتے جا رہے تھے، اسپیشلی کچھ مسلم کنٹریز میں سب سے زیادہ اموات ہوئیں تو لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہو گیا۔ تو لوگوں کا ایمان تھا رسول پر، اور یہ ہے نبی کا نواسا، اس نبی کا نواسا جو اللہ کا رسول ہے، اور اسی نبی کے نواسے کے سر کو نوک کے نیزہ پہ رکھا گیا۔ اب عام بندہ دیکھے گا، وہ کہے گا یہ کیسا دین ہے جو خدا اپنے نبی کے نواسے کو نہیں بچاتا، الیاذ باللہ، وہ خدا مجھے کیسے بچائے گا؟ یعنی وہ تصور اس لیول تک لے جانا چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی گئیں، اسیر بنا کے بازاروں میں لایا گیا۔ وہ شخص جو شبیہ رسول تھا کہ ایک بندہ گلاس پہ پاؤں نہیں رکھتا، لیکن شبیہ رسول جو امام حسین کا بیٹا تھا، عربن عربا روایات میں ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت حسن جو رسول کا دوسرا نواسا، اس کا بیٹا جناب قاسم کہ فرماتے بار بار 13 سال ایج تھی، بار بار اپنے چچا کو بلاتے تھے، امام حسین بار بار جانا چاہتے تھے لیکن لشکر اتنی تیزی سے حملہ کر رہا تھا، اور جب اپنے بھتیجے کے لاشے پہ پہنچے تو کہنے لگے کہ حسین کیا کرے کہ بھتیجا بلا رہا ہے، لیکن میں اس وقت پہنچا ہوں کہ اب میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی حضرت علی کے بیٹے بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ مطلب اتنی توہین کرو، اتنے پتھر مارو تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو، اگر کوئی خدا ہوتا تو اپنے نبی کے نواسے کی مدد کرتا، اگر کوئی خدا ہوتا تو حسین کی مدد کرتا، اگر کوئی خدا ہوتا تو لوگوں کے ذہن میں تصور خدائی کو کمزور کر دو، پھر ان کو بازاروں میں لے جاؤ، پھر ان کو درباروں میں لے جاؤ کہ کوفے میں اعلان۔ اور کوفے میں کیوں لے جایا گیا؟ وہ کوفہ جو مانا جاتا تھا یہ شہر آل رسول سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے، اس میں اعلان کیا کہ ہم باغیوں کا قافلہ لا رہے ہیں، جیسے مختلف ملکوں سے، ترکی سے، روم سے قافلے لائے جاتے تھے، وہاں پہ لے جایا گیا، اور وہاں پہ نبی کی نواسیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں تصور کو کیا کیا جائے؟ ضعیف کیا جائے۔ یہ کس کی پلاننگ تھی؟ یزید کی پلاننگ تھی کہ اتنا ظلم کرو کہ لوگ بولیں الیاذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہوتا تو معجزہ کرتا، اگر اللہ ہوتا تو اپنے نبی کی مدد کرتا، اگر اللہ ہوتا تو اپنے نبی کے نواسے کی مدد کرتا، جس طرح خدا قرآن میں کئی واقعات میں آپ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن امام حسین کی پلاننگ کیا تھی؟ جب مولا کو پتا تھا کہ میرے اس کا پلان ہی یہی ہے کہ اسلام کو جڑوں سے اکھاڑا جائے، تو حضرت حسین کی پلاننگ کیا تھی؟ مولا حسین کی پلاننگ وہی قرآن کا جملہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ قرآنی اصول ہے۔ اور قرآن اور اہل بیت، قرآن اور آل رسول کہ فرماتے اگر قرآن کی تفسیر کو دیکھنا ہے تو نبی کی آل کے کردار کو دیکھو، اگر قرآن کو جسم دینا ہے تو آل رسول کے کردار کو دیکھو، کہ خدا کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین کا یہی اصول تھا کہ اے خدا میں صبر کروں گا، اور اللہ کہتا ہے اگر تو میری مدد کرے گا میں تیری مدد کروں گا۔ پھر جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا کہ خدا انبیاء کی مدد کرتا کب ہے، خدا نے کربلا میں مدد کرنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ اللہ چاہتا تو جلدی حضرت حسین کی مدد کرتا، لیکن اللہ کے ایک اصول رہا ہے، وہ مدد ہمیشہ آخری لمحوں میں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ، نمرود نے اتنی بڑی آگ جلائی کہ پھینکنے کے لیے بھی ان کو منجنیق بنانا پڑا، یعنی اتنی زیادہ آگ تھی کہ ابراہیم کو آگ کے قریب جا کر بھی پھینکا نہیں جا سکتا تھا، منجنیق میں ڈالا گیا اور وہاں سے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا۔ اب اتنی بارش خدا نے پاکستان میں برسا دی، تھوڑی بارش وہاں برسا دیتا
ساری آگ بجھ جانی تھی، ایک آندھی آتی ساری آگ بجھ جانی تھی، لیکن اللہ نے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسایا، یہاں تک کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ جبرائیل آئے، اے اللہ کے نبی مجھے کہو میں اللہ کو بولوں تیری مدد کرے۔ کہا کہ جبرائیل تو دیکھ رہا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں، کیا میرا خدا نہیں دیکھ رہا؟ اگر اسے میرا جلنا پسند ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے، اگر میرا بچنا اسے پسند ہوگا، یعنی یہی جملہ جو حضرت حسین نے کربلا میں کہا، رضن برضا، اے خدا ہم کس کی رضا پہ راضی ہیں؟ تیری رضا پہ راضی ہیں۔ دوسرا کمال پروردگار عالم یہ ہے جب خدا ابراہیم کو بچاتا بھی ہے تو اللہ کا اصول ہے، خدا کہتا ہے میں ایک پالیسی ہے خدا کی، لکڑیاں بھی دشمن کی ہوں گی، گراؤنڈ بھی دشمن کا ہوگا، محنت بھی دشمن کی ہوگی، خرچہ بھی دشمن کا ہوگا، لیکن آخر میں جیت کس کی ہوگی؟ اللہ کے نبی کی ہوگی۔ مطلب ساری محنت خدا دشمن سے کرواتا ہے، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، سارا میدان جب وہ تیار کرتا ہے، اور خدا جب ابراہیم کی مدد بھی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ بارش برسا کے مدد کرے، کہ نہیں یا نار کونی بردن و سلاما، یہ بھی نہیں کہا کہ آگ بجھ جاؤ، کہ آگ جلتی رہے گی لیکن ابراہیم کو جلائے گی نہیں، آگ جلتی رہے گی لیکن ابراہیم کے لیے کیا بن جائے گی؟ ٹھنڈی بن جائے گی۔ تو خدا جب بھی مدد کرتا ہے آخری لمحے میں، حضرت موسیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا خیفتن فی نفسہ، قرآن کہتے ہیں اللہ کا نبی ڈر گیا کہ انہوں نے اتنی رسیاں پھینکی سارے سانپ بن گئے، کہ پروردگار اب میں کیا کروں؟ آخری لمحے میں، یعنی اللہ نے نہیں بتایا تھا حضرت موسیٰ کو کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو کیسے کروں گا، جب آخری لمحے میں حضرت موسیٰ پریشان ہوئے تو خدا نے کہا کوئی بات نہیں موسیٰ، یہ لکڑی جو ہے نا تیرے ہاتھ میں اسے پھینک دے۔ ایک چھوٹی سی لکڑی نے سارے اژدہا کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ، وہ لمحہ آیا کہ وہ اللہ نے شبیہ بنا دی، لیکن اس حد تک پہنچے کہ اللہ کے نبی کو سولی پہ چڑھانا تھا اور انہیں قتل کرنا تھا۔ اللہ نے ان دی اینڈ اس کو کہاں پہ بلایا؟ آسمان پہ بلایا۔ رسول خدا، ایک وقت آتا ہے کہ دشمن نبی کے گھر میں، نبی کے بستر کے قریب آتا ہے، یعنی اگر نبی ہجرت نہ کرتے وہاں پہ رسول خدا کو علیہ باللہ قتل کر دیا جاتا، لیکن اس عین وقت میں بستر رسول پر علی المرتضیٰ کو سلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح واقع کربلا ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا تھا اگر میں کسی کو اپنی حجت بناتا ہوں تو ایسے نہیں بناتا، اگر میں کسی کو ویلیو دیتا ہوں تو اس نے پروو کرنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اپنی حجت بنائی ہے، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا، اللہ نے ولی بنایا ہے، تو میرے اندر یہ کیپیسٹی تھی ولی بننے کی، میرے اندر یہ ایبیلٹی تھی ولی بننے کی۔ اور جب حسین کا صبر، انبیاء بھی دیکھتے ہیں نا کہ ابراہیم بھی جب اسماعیل کا گلا کاٹنے لگا تھا نا تو آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، کہتے انتہائے صبر حسین یہ تھی کہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر تھا، اور جب ظالم نے تیر مارا تو وہ تیر 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا ہوتا ہے، کہتے من الاذن الی الاذن، کہ تیر ایک کان سے داخل ہوا دوسرے کان سے خارج ہو گیا۔ وہاں پر بھی حضرت حسین نے ذرہ برابر اللہ سے شکایت نہیں کی، یہی جملہ بولا کہ رضن برضا و تسلیماً لامرے، اے خدا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہیں۔ پھر کہا امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اے خدا دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ تو ہے۔ صبر کا پھل دینے والا کون ہے؟ تو ہے۔ اب اس قافلے میں سیدہ زینب کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اپنے بیٹے کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ حسین کی تربیت علی ابن ابی طالب نے کی ہے، حسین کی تربیت ان کی والدہ گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی ہے۔ مطلب جو صبر کا لیول میرا ہے وہی صبر کا لیول میری بہن زینب کا ہے، وہی صبر کا لیول میرے بیٹے علی ابن حسین کا لیول ہے۔ یہ مقام تھا کہ یزید اولاد رسول سے بھی لے سکتا تھا بیعت، لیکن کسی کو جرت نہ ہوئی۔ وہ تو یہ چاہتا تھا میں ان کو اتنا اسیر بناؤں کہ حسین کی بہر میرے قدموں میں گر جائے اور گڑ گڑائے کہ میری جان کو بخش دیا جائے، ان کا بیٹا میرے قدموں میں گرے، یہ بولے کہ تم نے ہمارے پورے خاندان کو ختم کر دیا، میں آخری فرد اپنے خاندان کا باقی ہوں تو میری جان کی بخشش ہو جائے۔ لیکن خدا کب مدد کرتا ہے؟ کہتے ہیں جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچتا ہے اور کٹی ہوئی گردنیں جب نو کے نیزہ پہ تھیں تو یہاں پہ اللہ نے اس صبر کا جواب دیا کہ جب اللہ اپنے دین کو کس طرح بچاتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے،
وہاں پر کٹی ہوئی گردن نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. ام حسبتم ان اصحاب الکہف، یہ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ اپنی آیتوں کو باقی نہیں رکھتا. یہاں پہ واویلا ہونا شروع ہو گیا. یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ دین خدا باقی ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے. یہاں پہ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا تو یزید نے واویلا کیا کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا تھا حسین کو قتل کر دیا جائے، یہ ابن زیاد کا کام ہے. ابن زیاد نے وہ خط بھیجا اور خط دیا کہ یہ یزید، یہ خط تو نے بھیجا تھا. اس نے اسی وقت اس خط کو پھاڑ دیا. اور ابن زیاد کی دربار میں جب یہ جملہ بولا گیا لوگوں کے عقیدوں کو سست کرنے کے لیے، اگر کوئی خدا ہوتا اپنے نبی کے نواسے کی مدد کرتا، اگر کوئی خدا ہوتا تو کربلا میں کوئی معجزہ کرتا، اگر کوئی خدا ہوتا تو ابن زیاد کو مار دیتا. تو جب وہاں پر حسین کی بہن سے یہ پوچھا گیا کہ الیاذ باللہ خدا نے تجھے اسیر کیا، خدا نے تیرے بھائی کو مارا، خدا نے تیرے بچوں کو مارا، تو وہاں پہ یہ جملہ سیدہ زینب کا ہے کہ ماں رأیتو الا جمیلا، ہم نے حسن کے علاوہ خدا سے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہاں پہ اس کے سارے پلان پہ مولا حسین کی بہن نے پانی پھیر دیا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے حسین کرتا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے کمال کرتا ہے. ہمیں تو اللہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کسی نے پوچھا سیدہ سے کہ بی بی یہ تو بتائیے کیا بھائیوں کا مرنا حسن ہے، کیا ہاتھوں میں رسیوں کا بندھنا حسن ہے؟ سیدہ فرماتی ہے نہیں، یہ حسن رضا ہے. خدا قادر مطلق ہے، اگر چاہتا تو بچاتا، لیکن اگر وہ اس چیز پہ راضی ہے تو رضا بالرضا و تسلیما لامر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.